دنیا میں تو فنڈامنٹلسٹ مشہور ہو گیا مسلمان، پوری دنیا کا ذرائع ابلاغ لگے ہوئے ہیں۔ اصل فنڈامنٹلزم جو ہے، بلکہ دو باتیں عرض کر دوں، ریشزم پوری دنیا میں بدنام گالی، اور اصل ریشسٹ ملک اسرائیل، اسے کوئی کچھ نہیں کہتا، اس لیے کہ وہ مذہبی ریاست نہیں ہے، وہ تو بلکہ یہودیت ہے ہی نسلی مذہب۔ ساؤتھ افریقہ کیا ہوگا کوئی نسل پرست قوم یا نسل پرست ملک؟ وہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اصل جو نسل پرست ہے وہ تو یہودی ہے، انہیں کوئی کچھ نہیں کہہ رہا۔ ریشسٹ وہ فنڈامنٹلزم اصل جو چلا ہے وہ ہندوستان میں چلا ہے، بدنام پوری دنیا میں مسلمان ہو گیا۔ لیکن اب اس کا میں بلیم نہ امریکہ کو دے سکتا ہوں نہ کسی اور کو، یہ تو اے باد سبا ہی ہم آوردہ تو یہ ہمارا اپنا کیا دھرا ہے۔ میں آپ کو ایک حوالے سے بتا دینا چاہتا ہوں، ہمارے ہاں علامہ مشرقی اٹھے، چپ راس چپ چپ راس چپ اور بیل چاپ پورے ہندوستان کو دہلا دیا، دہل گئی زمین ہندوستان کی، راس کماری سے لے کے درہ خیبر تک، اور بڑے بڑے نوٹیبلز۔ یہ تحریک اتنی عظیم تھی، اتنی آرگنائز تھی، آپ کو معلوم ہے یہ تالپور برادران جو ہے، دونوں بھائی جو تھے یہ خاکسار تھے، بڑے بڑے لوگ سندھ میں، فرنٹیئر میں، پنجاب میں، ہر جگہ پر، اور ایسی زبردست آرگنائزیشن بالکل ملٹری والی، ان کے سارے قواعد ملٹری کے۔ لیکن ہوا کیا؟ آر ایس ایس 1925 میں قائم ہوئی ہے، اسی کے رد عمل میں ہندو سویا ہوا تھا، انہوں نے دیکھا یہ مسئلہ اٹھ گیا ہے، اور اتنا زبردست اٹھ گیا ہے، اس زور شور کے ساتھ اٹھ گیا ہے، اس کی چپ راس جو ہے وہ زمین جو ہے لرز رہی ہے، اس سے تو اٹھنا پڑے گا نا۔ لہذا باقاعدہ جو آر ایس ایس 1925 میں قائم ہوئی ہے اسی کے رد عمل میں، اور اس مقصد کے ساتھ، ڈکلیئرڈ مقصد، ہندوؤں کو متحد کیا جائے تاکہ وہ بھرپور طریقے سے مسلمانوں کا مقابلہ کر سکیں۔ ہندو واز آن دی ڈیفینسو۔ لیکن 1925 سے لے کر آج تک کتنے سال ہو گئے؟ 67 برس تک ایک جماعت کا حوصلہ دیکھیے، اس کا ظرف دیکھیے، آج تک سیاست میں حصہ نہیں لیا، پاور پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں۔ 67 لانگ ایئرس، اتنی فالوئنگ ہے کہ ویسٹ میں تو اتنی موٹی موٹی کتابیں چھپی ہیں، شکاگو یونیورسٹی سے اتنی موٹی کتاب تھی، برادرہڈ ان سیفرن، آر ایس ایس کے اوپر ڈاکومنٹ، 25 لاکھ ان کا اس وقت کارڈر موجود ہے جو کہ ان کا ٹرینڈ ہے والنٹیئر۔ لیکن وہ جماعت الیکشن میں نہیں آئی، کچھ اپنے اثر تحت کچھ اور لوگوں کو لڑو، اور آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا، اس کے 3 امیر یا گرو جو ہیں گزر چکے ہیں، تیسرا ہے اس وقت۔ پہلا ڈاکٹر بالی رام ہیجواڑ، کسی نے نام سنا آج تک؟ کوئی پرسنل پبلسٹی کی کوشش کی، اس نے کام کیا۔ دوسرا مہادیو گولوالکر گرو جی، کسی نے نام بھی نہیں سنا ہو۔ اس وقت کون ہے؟ بالا صاحب دیورس۔ یہ 3 ان کی عمارتیں کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، خلافتیں ہیں جو آئی ہیں، ایسا منظم نظام ہے، لیکن کہیں سیاست میں حصہ نہیں۔ ہمارا فنڈامنٹلسٹ سیاست کے میدان میں آ کے زیرو ہو چکا۔ پہلے تو علامہ مشرقی اٹھے تھے، وہ تو ویسے ہی ایک جوش کے اندر آ کر ایک خاص جذباتی کیفیت میں اپنی موومنٹ کو کال آف کر کے بیٹھ گئے۔ 10 لاکھ آدمی، غالباً 10 لاکھ کی فگر تھی، 10 لاکھ یا 1 لاکھ جتنے بھی تھے، میں فگر کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، دلی میں جمع نہیں ہوں گے تو میں پارٹی کو ڈسبینڈ کر دوں گا۔ وہ چند افراد کی کمی رہ گئی تھی اس فگر سے، تو اسی غصے میں آ کر پارٹی ڈسبینڈ، ختم۔ اب وہ خاکسار ہمارے ہاں تو رہ گئے، کبھی کسی خاص سیریمنی کے موقع پر کچھ سلامی دینے کے لیے چپراس کرتے آ جاتے ہیں بیچارے، وہ ان کے تو کوئی نام و نشان بس اس معنی میں ہے کہیں، اللہ اللہ خیر۔ اصل فنڈامنٹلسٹ آرگنائزیشن جماعت اسلامی ابری، لیکن اس نے پاکستان میں آتی پاور پالیٹکس کے اس کے اندر اپنے آپ کو دفن کر کے زیرو کر دی۔ وہاں یہ معاملہ چل رہا ہے، یہ ہے اصل میں جو فرق آپ کو سمجھنا چاہیے۔ یہ 1925، یہ جو دوسری جماعتیں ہیں، وی ایچ پی ہے، وشوا ہندو پریشد، یہ اس کی ایک ذیلی تنظیم ہے، جیسے جماعت اسلامی کی ذیلی تنظیمیں ہیں اسی طرح کی ذیلی تنظیم ہے۔ آر ایس ایس خود کبھی نہیں آئی پالیٹکس میں، اور 2 مرتبہ تاریخ میں اس کو بین کیا جا چکا ہے ہندوستان میں، کیونکہ آر ایس ایس کا آدمی تھا جس نے گاندھی کو ایسیسینیٹ کیا تھا 1948 میں، دی پارٹی واز بینڈ۔ اس کے بعد جب اندرا گاندھی کا دور آیا ہے وہ ایمرجنسی کا، اس میں بھی پارٹیز نے بین کی تھی، آر ایس ایس بھی بین ہوئی ہے، لیکن ہر مرتبہ پہلے سے زیادہ ابھر کر آئی ہے وہ،
اور آج یہ سب کے سب وی ایچ پی والے، بی جے پی والے، یہ سب در حقیقت آر ایس ایس کے آدمی، اور یہ ان کا ڈکلیئرڈ ایم اب بن چکا ہے، اور حالات جو ہیں ہم اس سزا کے بالکل مستحق ہو چکے ہیں۔ اسیا سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ یہ تو ہو سکتا ہے اب بھی ہم اسی اللہ کی رحمت پر تو ادھار کھا سکتے ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ہم اس سزا کے بالکل مجرم ہو چکے ہیں اور مستحق بن چکے ہیں، اور نظر یہ آ رہا ہے کہ اب حالات ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ پیچیدہ سے پیچیدہ، مشکل سے مشکل، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے گمبھیر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بھارت میں ہندو فنڈامنٹلزم بڑی تیزی کے ساتھ ایک طوفانی شکل کے اندر آیا ہے، اور بھارت میں تو مسلمان تنظیم کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ کے شاید علم میں آیا 2 جماعتیں بین کر دی، جماعت اسلامی بین۔ جماعت اسلامی بھارت کی جو اصل جماعت ہے وہ تو ایک علمی کام کرنے والی، دعوتی کام کرنے والی، قرآن مجید کے تراجم شائع کی سیاست میں تو ہے ہی نہیں ہوا، لیکن یہ کہ اس کا اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ٹیررزم کا یا کسی درجے میں بھی کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی جماعت اسلامی۔ لیکن وہ ہے نا کہ وہ ترازو کا ایک پلڑا اگر ادھر 3 کو بین کیا تو ادھر بھی 2 تو ہو کم سے کم، وہ جماعت اسلامی بھی بین ہو گئی۔ ہاں کشمیر میں جماعت اسلامی کا ایک رول ہے، لیکن کشمیر کی جماعت اسلامی علیحدہ جماعت اسلامی ہے، وہ ہندوستان کی جماعت اسلامی سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ جیسے پاکستان کی جماعت اسلامی، مشرقی پاکستان یا بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی، ہندوستان کی جماعت اسلامی اور کشمیر کی یہ 4 علیحدہ ہے بالکل، ان کا آپس میں تنظیمی رابطہ کوئی نہیں۔ کشمیر کی جماعت اسلامی یقیناً ہے، اور یہ سمجھتا ہوں میں، اور یہ صحیح بات ہے، بعض تبصرہ نگاروں نے لکھی بھی ہے کہ اصل میں اس وار سے انہوں نے کشمیر کے مسئلے میں جب یہ بین کیا ہے وہاں کے 3 ہندو جماعتوں کو، اس کے ساتھ ہی 2 مسلمانوں کو ایک لپیٹ میں لے کر پارٹیز کو، تو کشمیر میں جو جماعت اسلامی چونکہ ابھی تک وہ بینڈ نہیں تھی، اور جماعت اسلامی کا آرگنائزیشنل جو ہے بیکنگ مل رہی تھی حزب المجاہدین کو، جو وہاں پر جو بھی اس وقت جو جد و جہد کر رہی ہے، لہذا اس کو کمزور کرنے کے لیے کیا ہے۔ لیکن یہ کہ ہندوستان میں کوئی مسلمانوں کی لیڈرشپ ہے ہی نہیں، سارے قائدین تو پاکستان بنا کے پاکستان آ گئے تھے، رہ تو گئے تھے وہاں پہ وہی جمیعت علماء ہند کے لوگ، اس وقت بھی سنبھالا ہے تو انہوں نے سنبھالا ہے، مولانا حفظ الرحمان سہاروی نے سنبھالا ہے، مولانا ابوالکلام آزاد نے کچھ سنبھالا دیا جتنا بھی دے سکے ہیں، باقی مسلم لیگی تو سبھی آ گئے تھے، وہاں سے رہ کون گیا تھا؟ لے دے کر مدراس میں کوئی 1-2 اور کیرالا کے اندر، کیرالا میں البتہ یہ کہ راشٹریہ سیوک سنگھ کے مقابلے میں مسلم سیوک سنگھ قائم کیا گیا، اور وہ کام بہت اچھا کر رہے تھے، لیکن یہ کہ ان کو بھی بین کر دیا گیا، انہوں نے خود بھی اپنے آپ کو ڈیزالو کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ جب ہمارا تو اصل مسئلہ جو ہے وہ راشٹریہ سیوک سنگھ سے ہے، اگر آر ایس ایس بین ہو گئی تو ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں کام کرنے کی، انہوں نے خود بھی ڈیزالو کر لیا اپنے آپ کو۔ لیکن بہرحال یہ تو میں کچھ تفاصیل ہیں جو آپ کو بتا رہا ہوں، اصل بات یہ ہے کہ اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کی حالت بہت مخدوش ہے۔ ایک طرف وہاں یہود کے زیر اثر مسلمانان عرب پر تباہی کا دور، کسی بھی وقت کھڑا ہو سکتا ہے کوئی شخص مسیح بن کر، اور خبریں آ رہی ہیں مسیحی حلقوں کے اندر اور وہ یہودیوں کے اندر بھی کہ وہ تو در حقیقت کہیں پیدا بھی ہو چکا ہے اور کہیں پل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، یہ ہے وہ ہے، اور جو گرانڈ ماسٹر ہے اس کا فری میسن کا، اس کا نام بھی کوئی صاحب مجھے کل بتا رہے تھے کہ اس کے گھر میں وہ شخص موجود ہے وغیرہ وغیرہ، واللہ عالم۔ لیکن یہ کہ جو کچھ میری جو بھی بات ہے وہ ہے قرآن اور حدیث کی روح سے۔ قرآن کا فلسفہ ہے کہ جس قوم کی طرف رسول بھیجا گیا اس نے اگر انکار کیا اس کو ختم کیا جاتا ہے۔ اس میں ایکسپشن اب تک ہوئی ہے صرف یہود کی، رسول الی بنی اسرائیل کی حیثیت سے حضرت مسیح بھیجے گئے، انہوں نے رد کیا، یہ بھی کنڈمڈ نیشن ہے، لیکن اس کو اللہ نے باقی رکھا ہوا ہے اس کا کوڑا مسلمان پر مارنے کے لیے، بدترین عذاب مسلمان پر لانے کے لیے۔ اس لیے کہ افضل امت بھی یہی تو ہے نا، سب سے بڑھ کر افضل، سارے نبیوں سے افضل ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساری امتوں سے افضل ہم مسلمان امت، تو سب سے بڑی سخت سزا کے مستحق بھی تو پھر ہم ہی ہوں گے۔ یہ مولانا اصلاحی صاحب کا جملہ میں نے پہلے بھی کبھی سنایا ہے کہ وہ کہا کرتے ہیں ان کے خاص علاقے میں اعظم گڑھ میں کہ جب کسی کو سزا دینی ہوتی تھی تو چمار کے ہاتھوں جوتا لگواتے تھے اسے، تاکہ وہ اگر راجپوت کو راجپوت ہی جوتا مارے گا تو اس میں اتنا اس کو درد نہیں ہوگا جتنا کسی راجپوت کو چمار جو ہے اس کے ہاتھ سے جوتا لگوایا جائے۔ تو یہ یہودیوں کے ہاتھوں مسلمانوں کو پٹوانا در حقیقت یہ عذاب در عذاب ہے۔ ایک کنڈیمڈ نیشن، ملعون قوم، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، وہ قوم ہے جس کے ہاتھوں مسلمانوں پر ادھر بھی آ رہا ہے اور یہاں بھی سامنے آ چکا ہے۔ لیکن ابھی وقت ہے، اور اس کے لیے میں لایا ہوں آپ کے لیے تحفے کے طور پر سورہ یونس کی ایک آیت۔ وہاں فرمایا گیا ہے
فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. رسولوں کی تاریخ میں ایک استثناء ہے. میں چند منٹ اضافی لے رہا ہوں، آپ لوگ بھی حاضر ہیں بھی، اور میرا خیال ہے کہ دلچسپی آپ کی کم نہیں ہو رہی ہے. آیا بھی 4 مہینے بعد ہوں، اس لیے وقت کا بھی زیادہ حق ہے میرا. ایک استثناء تو میں نے کہا یہودی، انہوں نے اپنے رسول کو اپنے اعتبار سے سولی پر چڑھایا لیکن ابھی تک بچے ہوئے ہیں. لیکن ان کی تو ہونی ہے وہ سزا جو آنی ہے، حضرت مسیحی کے ہاتھوں آنی ہے. جب وہ دجال آئے گا، دجال کے ہاتھوں مسلمانوں کی خوب پٹائی ہو چکے گی، عرب مسلمانوں کی، پھر ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے حضرت مسیح آئیں گے. یہ احادیث سے صحیحہ کے اندر بالکل صحیح، جس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں. اس میں گنجائش شک و شبے کی یا قادیانی کے لیے ہے یا منکر حدیث کے لیے. کسی راسخ العقیدہ مسلمان کے لیے ممکن نہیں. لیکن ایک استثناء اور رہا، اور وہ قوم یونس علیہ السلام. اس قوم کو بھی حضرت یونس علیہ السلام بھیجے گئے، اس کی طرف انہوں نے رد کر دیا اور عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا. لیکن ایک قانون اللہ کا رہا ہے رسولوں کے باب میں، رسول ہجرت نہیں کر سکتا، اپنی جگہ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا جب تک کہ ایکسپریس پرمیشن اللہ کی نہ آ جائے. جیسے آپ کو معلوم ہے کوئی بڑا افسر جو ہوتا ہے وہ اپنے ہی کانٹ لیو اسٹیشن، ڈی سی نہیں جا سکتا اپنا ہیڈ کوارٹر چھوڑ کر. اسی طریقے سے رسول، اللہ کا نمائندہ، حکومت خداوندی کا نمائندہ، وہ نہیں جا سکتا. حضرت یونس سے صرف یہ خطا ہوئی غصے کی وجہ سے، اور غصہ کس کے خلاف؟ اللہ کے خلاف نہیں، معاذ اللہ، ان کافروں کے خلاف غصے کی وجہ سے چھوڑ کر چلے گئے کہ بس اب عذاب آنے والا ہے، تم عذاب کے مستحق ہو گئے، میں جا رہا ہوں. ابھی اللہ کی اپروول نہیں آئی تھی جانے کی. یہ ڈیبٹ ہے حضرت مسیح کے، حضرت یونس پر، کہ جو کریڈٹ ہو گیا قوم کے لیے. واحد قوم ہے کہ جب عذاب کے آثار شروع ہو گئے، قوم کو محسوس ہو گیا یہ یونس ٹھیک کہتے تھے. وہ نکل آئے اپنے گھروں سے اور چیخنے چلانے لگے اور دعائیں کی اور توبہ کی اور گڑ گڑائے اللہ ہمیں معاف فرما دے. تو چونکہ رسول سے یہ ایک خطا ہو چکی تھی، اس کا ڈیبٹ ان کو کریڈٹ کی شکل میں ملا ہے، عذاب واپس ہو گیا. متعناہم الی حین، انہیں ہم نے ایک اور مہلت دے دی، ایک وقت معین. اس کا ابھی ہمارے پاس موقع ہے. میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں وہ عذاب الہی اب سامنے ہے. اب بھی جسے نظر نہ آ رہا اس سے بڑھ کر اندھا کوئی نہیں. بھارت کے حالات دیکھنے کے باوجود اگر نظر نہیں آ رہا ہے، کتنا بڑا انہوں نے قدم اٹھایا ہے. اور مسلمان کیا کر سکتا تھا؟ کوئی ریزنٹمنٹ کی ہزاروں سینکڑوں، پولیس والوں نے بھولے، وہاں کوئی اس وقت رائٹس نہیں ہوئے. اور صاف کہا ہے ریڈیوز نے بھی، بی بی سی نے بھی، پولیس کی فائرنگ سے مارے گئے. ایک دن میں 300 آدمی بامبے کے اندر جو ہلاک ہوا ہے پولیس فائرنگ سے ہوا. کیسے مقابلہ کر لے؟ فوج کا کیسے کر لے؟ پولیس کا کیسے کر لے؟ اس اعتبار سے جو کچھ وہاں بیت رہی ہے وہ تو بیت رہی ہے. جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب ہجراں